السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ اتر پردیش حکومت جلد ہی لکھنؤ اور میرٹھ میں املاک کو پہنچانے والے نقصان کے دعوے دار ٹریبونل قائم کرے گی۔ چیف منسٹر یوگی آدتیہ ناتھ نے خود اس کا اعلان ٹویٹر پر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش انتشار کو قبول نہیں کرتا ہے۔ سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچانے والے فسادیوں اور شرپسند عناصر سے بازیابی کو یقینی بنایا جائے گا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ اتر پردیش کے سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے کی وصولی کے قواعد 2020 کے مطابق جلد ہی لکھنؤ اور میرٹھ میں پراپرٹی ڈیمیج کلیم ٹریبونل تشکیل دیا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ مالیاتی منصوبہ بندی مرکز کا اختیار ہے۔ عدالت نے یہ ریمارک کرتے ہوئے کہ کووڈ-19 وبا سے نمٹنے کے لیے قائم شدہ پی ایم کیئر فنڈز کے عطیات کی نیشنل ڈیزاسٹر ریسپانس فنڈ میں منتقلی کی ہدایت دینے سے انکار کر دیا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ یہ فنڈ اور NDRF پوری طرح سے مختلف ہے، جن کے مقاصد علیحدہ ہیں۔ مرکز نے کووڈ-19 کی وبا پھوٹ پڑنے کے بعد یہ فنڈ تشکیل دیا تھا۔ عدالت کے اس فیصلے کے بعد کئی BJP قائدین اور مرکزی وزراء نے کانگریس پر تنقید کی۔ دوسری طرف کانگریس نے کہا کہ یہ فیصلہ حکومت کی شفافیت اور احتساب کے لیے ایک دھکا ہے۔ دلی NCR میں موسم نے ایک بار پھر کروٹ لی ہے۔ صبح سے ہی دلی اور NCR کے کئی علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ تیز بارش کے بعد دلی میں لوگوں کو بھاری جام کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک کے دارالحکومت دہلی میں بارش کے ساتھ ساتھ چاروں طرف آسمان میں گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ چہارشنبے کی صبح سے لگاتار ہو رہی بارش کی وجہ سے دلی کے کئی سڑکیں تالابوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ دلی میں بادلوں کے چھائے رہنے سے دن میں ہی اندھیرا چھا گیا ہے۔ سڑکوں پر گاڑیوں کو لائٹ جلا کر چلانا پڑ رہا ہے۔ اشوک لواسا، جو انتخابی کمیشن کے متوقع سربراہ ہو سکتے تھے، الیکشن کمشنر کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا اور جلد ہی نائب صدر کی حیثیت سے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں شامل ہوں گے۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ لواسا نے اپنا استعفیٰ راشٹرپتی بھون کو روانہ کر دیا ہے اور درخواست کی ہے کہ انہیں 31 اگست کو سبکدوش کر دیا جائے۔ اپوزیشن کانگریس نے الزام عائد کیا کہ حکمراں BJP اور سوشل میڈیا کی سب سے بڑی کمپنی فیس بک کے درمیان کئی عرصے سے خفیہ تعلقات ہیں۔ فیس بک کی ہندوستان میں ایگزیکٹو انکی داس کے BJP کے سینئر لیڈروں کے ساتھ روابط ہیں۔ لوک سبھا انتخابات 2014 سے قبل چیف ایگزیکٹو کی حیثیت سے انکی داس فیس بک پر BJP کی مہم چلا رہی تھی۔ اب یہ خفیہ سازش بے نقاب ہو گئی ہے۔ کانگریس کے ترجمان پون کھیڑا نے جولائی 2012 کی ایک یادداشت مفاہمت کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ فیس بک ہندوستان میں BJP کے حق میں مہم چلانے کی سازش میں ملوث رہا ہے۔ جب UPA اقتدار پر تھی، اسی وقت BJP اور فیس بک کے درمیان تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ انکی داس اس وقت کی حکومت کی نامزد کردہ کئی کمیٹیوں میں اثر انداز تھی۔ تاریخی جامع مسجد سری نگر میں منگل کے دن نماز ظہر ادا کی گئی۔ سری نگر کے شہر خاص میں واقع یہ مسجد کووڈ-19 کی وبا کی وجہ سے گزشتہ مارچ سے بند تھی۔ ضلع مجسٹریٹ سری نگر نے حال ہی میں اعلان کیا تھا کہ 16 اگست سے سبھی عبادت خانے کھل جائیں گے۔ بعض عبادت گاہیں 16 اگست کو کھل گئی، لیکن جامع مسجد کمیٹی نے منگل کے دن سے مسجد کھولی۔ لگ بھگ 200 افراد نے، جنہوں نے ماسک لگا رکھے تھے، نماز ظہر ادا کی۔ کچھ لوگ ماسک کے بغیر مسجد آئے تھے، جنہیں مسجد کی مین گیٹ بابو داخلے پر مفت میں ماسک فراہم کیے گئے۔ لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جانماز ساتھ لیتے آئیں، کیونکہ مسجد کے اندر کی قالین ہٹا دی گئی ہے۔ گوا کے گورنر ستیہ پال ملک کو میگھالیہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ ستیہ پال ملک تتاگتھا رائے کی جگہ لیں گے، جبکہ مہاراشٹر کے گورنر بھگت سنگھ کوشاری کو گوا کا اضافی چارج سونپا گیا ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے مودی کابینہ کے اس فیصلے کو منظور کر لیا ہے۔ ایک سال میں ستیہ پال ملک کا یہ تیسرا تبادلہ ہے، جبکہ 3 سالوں میں چوتھی ریاست جہاں گورنر مقرر کیے گئے ہیں۔ کورونا وائرس پوری دنیا میں تباہی مچا رکھا ہے۔ اب تک 21 ملین سے زیادہ افراد اس وبا سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 7,90,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے سب سے زیادہ تباہی امریکہ، برازیل اور ہندوستان میں ہوئی ہے۔ اب تک ہندوستان میں انفیکشن کیسز کی مجموعی تعداد 27,58,421 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس وبا سے قریب 53,000 افراد اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ اگرچہ اس سے بازیاب ہونے والے افراد کی تعداد 20,28,541 تک پہنچ چکی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ تمام مریض صحت یاب ہو کر گھر پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ امریکہ میں 54,81,557 افراد اور برازیل میں 34,07,354 افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 64,531 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں اور 1,092 موت واقع ہوئی ہے۔ کرناٹک میں اپوزیشن لیڈر سدھارمیہ نے الزام لگایا ہے کہ RSS کا قریبی BJP کا ایک گروپ وزیر اعلیٰ BS یدیورپا کو ہٹانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ گروپ گزشتہ ہفتے بنگلورو میں ہوئے تشدد کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
سابق وزیر اعلیٰ نے یہ بھی الزام عائد کیا ہے کہ برسر اقتدار پارٹی کے لیڈر سیاسی فائدے کی غرض سے مسلم ووٹوں کو تقسیم کرنے کے لیے ایس ڈی پی آئی کا استعمال ہتھیار کے طور پر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ریاستی حکومت اور اس کے وزراء پر الزام عائد کیا کہ وہ تشدد کے موضوع پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور اصل قصورواروں کی شناخت کرنے کی جگہ کانگریس کو نشانہ بنانے میں زیادہ دلچسپی دکھا رہے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو تھکن اور اعضاء شکنی کی شکایت پر ماہ بعد کووڈ علاج کے لیے دہلی کے ایمس میں شریک کیا گیا ہے۔ ہاسپٹل عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ ایمس کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی حالت اطمینان بخش ہے اور وہ ہاسپٹل سے کام کر رہے ہیں۔ بالی ووڈ اداکار سنجے دت کو ممبئی کے کوکیلا بین ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ دواخانے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے سنجے دت نے اپنے مکان کے باہر صحافیوں سے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ اس موقع پر ان کی اہلیہ مانیا دت ان کے ساتھ تھی۔ چند دن قبل سنجے دت سانس لینے میں تکلیف کی شکایت پر کوکیلا بین ہاسپٹل میں شریک کیے گئے تھے۔ وہ کووڈ-19 کے لیے منفی پائے گئے، لیکن بعد میں انہوں نے اعلان کیا کہ وہ علاج کے لیے کام سے بریک لے رہے ہیں۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا ہے کہ سول سروسز امتحانات 2019 میں اقلیتی طبقات سے تعلق رکھنے والے 140 سے زیادہ نوجوان منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مودی حکومت کی سب کو بااختیار بنانے کی پالیسی کی وجہ سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکا کہ اقلیتی طبقات سے کئی امیدوار اعلیٰ انتظامی عہدوں کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ وزیر اقلیتی امور مختار عباس نقوی نے کہا کہ وزارت کی نئی اڑان اسکیم کے تحت سول سروس کوچنگ سے اقلیتی طبقات کے غریب، کمزور اور محروم نوجوانوں کی خاطر خواہ تعداد منتخب ہوئی ہے۔ شہریت ترمیمی قانون یعنی سی اے کے خلاف مظاہرے صرف ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ہوئے ہیں، لیکن جو شہرت اور مقبولیت شاہین باغ کے مظاہرے کو حاصل ہوئی ہے وہ کسی کو نہیں ہوئی ہے۔ شاہین باغ کے مظاہرے کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کی وجہ تھی وہ بہادر شاہین ہیں جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات، نہ گھر دیکھا نہ گھر والوں کی ضرورتیں، نہ سردی دیکھی نہ بارشیں، نہ ان کے حوصلوں کو کوئی کمزور کر پائیں۔ شاہین باغ مظاہرے کے مخالفین نے یعنی سی اے کے حامیوں نے ان شاہینوں کی پرواز کو روکنے کی کوششیں کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ کووڈ-19 وبا کے دوران کل ایک خبر آئی کہ شاہین باغ میں رہنے والے اور اس مظاہرے کے اہم رکن اپنے کئی ہم خیال لوگوں کے ساتھ بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس مظاہرے پر سوال کھڑے کرنے اور پرامن مظاہرہ کرنے والی بہادر خواتین کے ملک کے آئین پر پختہ یقین کو ہلانے کے لیے بی جے پی کی اس کی کوشش میں دہلی میں برسر اقتدار عام آدمی پارٹی میں بھی شامل ہو گئے ہیں، اور اس کے سینئر رکن اور سابق وزیر صحت سوربھ بھردواج نے بیان دیا کہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ شاہین باغ کا مظاہرہ بی جے پی نے دہلی انتخابات کے مقصد سے کرایا تھا۔ عام آدمی پارٹی نے بی جے پی کے ساتھ مل کر شاہین باغ کے مظاہرے کو بدنام کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ بہادر خواتین کے نیک جذبے پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ پرشانت بھوشن کے بعد اب مودی حکومت کے سخت ترین ناقدین میں شامل اداکارہ سورا بھاسکر کے خلاف بھی توہین عدالت کا مقدمہ قائم کرنے کی کوشش تیز ہو گئی ہے۔ شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف ان کی ایک تقریر کی بنیاد پر ان کے خلاف توہین عدالت کا مقدمہ قائم کرنے کے لیے اٹارنی جنرل آف انڈیا سے اجازت طلب کی گئی ہے۔ شکایت کنندگان میں مہک مہیشوری شامل ہے جو پرشانت بھوشن کے خلاف بھی شکایت کنندہ ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیریڈ کوشنر نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ جانے کی کھلی اجازت مل جائے گی تو اس سے اسرائیل اور عالم اسلام کے درمیان کشیدگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی شہری اس بات کو لے کر بے حد خوش ہیں کہ وہ نہایت کم سستی ٹکٹ پر دبئی جا سکیں گے، اور مجھے معلوم ہے کہ مسلمان بھی اس بات سے بہت خوش ہیں کہ وہ دبئی سے تل ابیب جا کر مسجد اقصیٰ کی زیارت کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اردن کے شاہ عبداللہ بدستور مسجد اقصیٰ کے متولی بنے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے مسلمانوں کو اس بات کی کھلی اجازت ہوگی کہ وہ بیت المقدس آ کر پرامن طریقے سے نماز ادا کریں اور پوری دنیا دیکھ لیں کہ مسجد اقصیٰ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کی ایک رپورٹ کے مطابق جیریڈ کوشنر نے کہا ہے کہ یہ سعودی عرب کے مفاد میں ہوگا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لائیں، جیسا کہ متحدہ عرب امارات نے کیا ہے۔ کویت کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ 60 سال سے زائد عمر کے ایسے تارکین وطن جن کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری نہیں ہے ان کو ورک پرمٹ جاری نہیں کیے جائیں گے، اور 31 اگست کے بعد سے کسی ریزیڈنس ویزے میں 6 ماہ سے زائد کی توسیع نہیں کی جائے گی۔ کویت کے مقامی اخبار کویت ٹائمز کے مطابق یونیورسٹی ڈگری کے بغیر ورک پرمٹ کے لیے درخواست دینے والے 60 سال سے زائد افراد کی درخواست 1 جنوری 2021 کے بعد سے وصول نہیں کی جائے گی۔ ایک اندازے کے مطابق اس فیصلے سے ہزاروں تارکین وطن متاثر ہوں گے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت پر ریاستی وزراء KT راما راؤ، ایٹلا راجندر، ای دیاکر راؤ، ستیاوتی راٹھور، گورنمنٹ چیف ویب ڈی ونے بھاسکر نے ورنگل کا دورہ کیا۔ ورنگل میں بارش نے بہت زیادہ تباہ کاریاں مچائی ہے اور یہاں کئی مقامات پر پانی جمع ہو گیا تھا۔ KT راما راؤ اور ایٹلا راجندر بذریعہ ہیلی کاپٹر ورنگل روانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ متعلقہ عہدیداران بھی تھے۔ KT راما راؤ کی قیادت والی ٹیم نے نعیم نگر، سامیہ نگر، بونڈی،
रामन्ना पेट, संतोषी माता टेम्पल इलाकों का दौरा किया। उन्होंने अरसरंगा साहिब, टिवा नगर और दीगर इलाकों का भी मुआयना किया। कई मुकामात पर टीम के अरकान ने सैलाब और बारिश से मुतासर अवाम से बातचीत की और इनके मसाइल की समाअत की। टीम के अरकान ने बारिश से मुतासर होने वाली सड़कों का भी मुआयना किया। KT रामाराव ने मुकामी शहरियों से भी बातचीत की। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में इनके साथ है और तमाम ज़रूरी मदद फराहम की जाएगी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने आज फिर वक्फ बोर्ड की सरजनिश करते हुए मुस्लिम कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम होने और नाअहली का मुजाहरा करने पर अफसोस जाहिर किया है। मफाद आमा की 2 दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस रघुवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस विजय सेन रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि तेलंगाना वक्फ बोर्ड अक़लियतों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम है। अदालत ने कहा कि क्यों वक्फ बोर्ड मुस्लिम कब्रस्तानों पर नाजायज़ कब्ज़ों पर कार्रवाई में नाकाम रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या वजह है कि वक्फ बोर्ड कब्रस्तानों पर नाजायज़ कब्जे करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करने में टाल मटोल कर रहा है। अदालत ने कहा कि इस किस्म की लापरवाही पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को भी हाजिर अदालत होना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड के वकील मिर्जा सफ़ीउल्लाह बेग ने कहा कि बोर्ड की जानिब से कब्रस्तानों का सर्वे बाकी है और अनकरीब तफसीलात अदालत को फराहम की जाएगी। हाई कोर्ट ने हुकूमत को 2 हफ्ते यानी 11 सितंबर तक मोहलत दी और तफसीली रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। दवाखाने उस्मानिया में गुज़िश्ता माह बारिश का पानी दाखिल होने का वाक़या साजिश का हिस्सा था। गुज़िश्ता 3 दिन के दौरान बारिश के दौरान दवाखाने उस्मानिया में बारिश का पानी दाखिल नहीं हुआ। दवाखाने में पानी दाखिल होने के नाम पर इमारत को फौरी तख्लिया करा के इसे मोहरबंद कर दिया गया, लेकिन अब जबकि गुज़िश्ता 3 दिन से मुसलसिल बारिश हो रही है, तब इमारत के अंदरूनी हिस्से की सूरत हाल से आगाही हासिल की गई तो इंकशाफ हुआ कि इमारत में बारिश का पानी दाखिल नहीं हुआ है। गुज़िश्ता माह की बारिश के दौरान दवाखाने के वार्ड्स में पानी दाखिल होने पर कहा जा रहा था कि जो पानी दाखिल हुआ था वो बारिश का नहीं था बल्कि ड्रेनेज निज़ाम में खराबी, बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि खराबी के नतीजे में ये सूरत हाल पैदा हुई थी। मुख्तलिफ गोशों की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जाने लगा है कि दवाखाना उस्मानिया में जो पानी दाखिल हुआ था वो मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा था ताकि इसको बुनियाद बनाकर इमारत के तख्लिया और इन्हदाम को यकीनी बनाया जा सके। तेलंगाना के कई अजला में मुसलसिल बारिश और फसलों को नुकसान के सबब शहर हैदराबाद के रैतू बाज़ारों और चिल्लर फरोश दुकानों पर तरकारियों की सरबराही में कमी वाक़ई हुई है। इसके नतीजे में टमाटर, हरी मिर्च, बैगन, बिनीस की फली, गाजर और दीगर तरकारियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। सेक्रेटरीट के अहाते में इबादत गाहों के इन्हदाम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी मुहिम में शिद्दत पैदा करते हुए दोबारा तामीर के हक़ में दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया है। साबिक़ अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की क़यादत में जामा मस्जिद मल्लेपल्ली से बाद नमाज ज़ोहर दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया गया, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की और दोनों मसाजिद की इसी मुकाम पर दोबारा तामीर के हक़ में दस्तखत करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। कांग्रेस की इस मुहिम को अवाम की जानिब से भरपूर तायद हासिल हो रही है। इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर पर मुसलमानों और हिंदुओं के मजहबी जज्बात को मजरू करने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर ने इबादत गाहों के इन्हदाम के बारे में गुमराहकुन बयान दिया, जबकि हाई कोर्ट में 2 मसाजिद और 1 मंदिर के इन्हदाम का एतराफ़ किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर ने चीफ मिनिस्टर से मुतालबा किया वो राजदाराना तौर पर इबादत गाहों के इन्हदाम की वजूहात अवाम के सामने पेश करें।